أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے 20ویں تراویح مکمل کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہماری اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس عبادت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذخیر آخرت بنا، آمین. آج کی تراویح کی نماز میں 20واں پارہ پڑھا گیا جو کہ سورہ نمل کی بقیہ آیات پر اور اس کے بعد مکمل سورہ قصص اور پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت کی کچھ آیات پر مشتمل تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمل میں جہاں 20ویں پارے کی ابتدا ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے اور قدرت کے دلائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی دلیل بنایا. یعنی قدرت سے مراد یہاں پر ربوبیت ہے. توحید ربوبیت آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. اور توحید الوہیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اکیلا معبود ماننا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر توحید ربوبیت کو دلیل کے طور پر پیش کر کے توحید الوہیت پر استدلال کیا. مثال کے طور پر جیسے اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے. تو اب یہ جملہ دیکھیں آپ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنا اس کا تعلق کس سے ہے؟ ربوبیت سے ہے. پیدا کرنے کا تعلق ربوبیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وہی آپ کی عبادت کے لائق ہے، یعنی آپ عبادت کریں گے تو اسی کی عبادت کریں گے. یہ توحید الوہیت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسا استدلال قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا. اسی وجہ سے مکہ کے جو مشرکین تھے وہ توحید ربوبیت مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، لیکن وہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے بلکہ انکار کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا. حالانکہ وہ ایک توحید کو مانتے تھے، توحید کی 3 اقسام میں سے ایک قسم کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کو. لیکن چونکہ توحید ربوبیت کو ماننا توحید الوہیت کو لازم ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب مانے لیکن اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود نہ مانے تو پھر اس کی توحید ربوبیت بھی مکمل نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرکین کو کافر قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کئی دلائل ذکر کیے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ کون سی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا، بارش نازل کرنے کے بعد تمہارے لیے بہترین باغات بنائے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے درختوں کو اگاتی ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. یہ دیکھیے ربوبیت کے دلائل. اللہ نے کیا فرمایا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ربوبیت کی باتیں ذکر کر کے الوہیت کی دلیل. پھر آگے چلیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار والی جگہ، سکون والی جگہ بنایا، جس نے زمین میں نہریں بہائیں، جس نے زمین میں پہاڑ بنائے، جس نے سمندروں کے درمیان حاجز کو رکھا. سمندروں کے درمیان، 2 سمندر کے درمیان حاجز کو. کئی مقامات پر یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ ایک سمندر کا پانی بلو ہے یعنی نیلا ہے اور دوسرے سمندر کا پانی براؤن ہے اور وہ دونوں سمندر مل رہے لیکن دونوں کا پانی ایک دوسرے سے نہیں مل رہا. یہ کون سی ذات کر سکتی ہے؟ یہ دنیا کی یعنی کوئی مشین ہے جو یہ کام کر سکتی ہے کہ پانی ہو، لکوڈ ہو اور وہ مل بھی رہا ہو آپس میں، اس کے باوجود بھی نہ ملے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تو توحید ربوبیت سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس پر استدلال کیا؟ توحید الوہیت پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ای امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے وہ جو پریشان حال اور مجبور اور لاچار اور بے کس کی دعا کو سنتا ہے جبکہ وہ دعا کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو مجبور اور پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں توحید ربوبیت کی بات ذکر کی ہے وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کی اہمیت کو بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہے یا مظلوم ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا، اور ایسی حالت میں اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا.
امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوم کی، مشہور ہے نا ہمارے یہاں بھی کہ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور حدیث بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واتق دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ تم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن کی طرف تو کہا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے۔ کیوں سنتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے دو بڑی زبردست وجہیں ذکر کی، اور مظلوم یہاں پر میں اس سے پہلے بتا دوں کہ مظلوم یہاں پر کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی دعا بھی سنتا ہے، کافروں کی دعا بھی سنی جاتی ہے، صرف مسلمانوں کی دعا نہیں۔ اللہ رب العالمین اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے، تو اللہ رب العالمین کیوں سنتا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے دو وجہیں بتائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مظلوم کی دعا میں اخلاص ہوتا ہے، مظلوم جو دعا کرتا ہے نا اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں، کوئی بھی اس کو اس مصیبت سے نجات دلا ہی نہیں سکتا، تبھی تو وہ اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے۔ ورنہ دوسرے مسائل جب ہوتے ہیں انسان کسی اور سے سہارا لے رہا ہوتا ہے، کسی اور سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن مظلوم جب بالکل ظلم سے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی، ایک راہ دکھائی دیتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو پوری دل کے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے مظلوم کی دعا اس لیے رد نہیں کی جاتی کیونکہ مظلوم بے کس ہے، پریشان حال ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے نا کہ عام آدمی بھی دیکھے نا تو اس کو ترس آ جائے، ایسا چہرہ اس کا رہتا ہے، کسی نے ظلم کر دیا کسی کے اوپر، کسی کو بہت زیادہ بے تحاشا مار دیا، اس کا چہرہ دیکھو کیسا ہو جاتا۔ اب ایسی حالت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت جوش میں نہیں آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو ان دو وجہوں کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضطر کی، پریشان حال کی اور مجبور آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر ہم بھی اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا تاج پہنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو اپنے یہاں رکھنا چاہیے۔ ایک تو اخلاص، جب بھی دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ایسے دعا کریں نا کہ اے اللہ اگر تو نے میرا یہ کام نہیں بنایا تو کون ہے یہ اس کام کو بنانے والا تیرے علاوہ۔ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز میں، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ جب بندہ گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ گناہوں کے تیرے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ کو کہی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو سن لیتا ہے۔ تو اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز اپنے فقر کو، اپنے فاقہ کو، اپنی عاجزی کو، اپنے لاچار اور اپنے مجبور ہونے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس، آپ کے پاس کتنا بھی کچھ ہونا دنیا کا، کروڑوں کے آپ مالک ہو پھر بھی آپ لاچار ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے۔ جیسا کہ یہود نے کہا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، سنکتب ما قالوا، جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ چیز لکھی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان کے اس قول پر حساب لے گا، کیونکہ یہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں توہین ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں تنقیص ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو اپنے فقر کو اور اپنی مسکنت کو ظاہر کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ اگر آپ بارش کی دعا کرنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے جاتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرج متبذلا متخضعا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کپڑے پہن کر کے نکلتے تھے جو پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، جس سے مسکنت ظاہر ہوتی تھی کہ ہم لاچار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلا کرتے تھے۔ تو نماز استسقاء کے لیے نکلنا ایسی حالت میں کیونکہ بارش کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، اور بارش برسانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو قبول کرتی ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، پھر اللہ نے کہا کہ کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا جانشین بناتا چلا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لگاتار انسانوں کی پیدائش ہوتی چلی جا رہی، کون ہے وہ ذات؟ ورنہ اس سے پہلے بڑی بڑی بیماریاں آئیں،
بڑے بڑے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں, حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے, آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سب غرقاب ہو گئے تھے, اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر انسانوں کی حفاظت کی. اب انسانوں کی وہاں پر حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العالمین ہے وہ جو انسانوں کو ایک دوسرے کا جانشین بناتا چلا آ رہا ہے. یہ سب باتیں کس سے متعلق ہیں؟ ربوبیت سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اب بھی یعنی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, اب بھی تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے. خشکی میں ہم سفر کرتے ہیں, پہلے کے زمانے میں بھی سفر کرتے تھے لوگ. پہلے کے زمانے میں جو سفر کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ چاند کی روشنی سے, ستاروں کو سہارا بنا کر کے, ستاروں کے ذریعے سے جہت کا اور ایسٹ اور ویسٹ, نارتھ اور ساؤتھ کا پتہ لگاتے ہوئے لوگ سفر کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسی ترقی دی, اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر لا کر کے کھڑا کیا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا نا کہ سفر کے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج ہمیں اچھی اچھی گاڑیاں عطا کی ہیں, اچھی اچھی سڑکیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. ایسی سڑکیں جو بالکل روشنی سے معطر ہوا کرتی ہیں, ایسی سڑکیں جو محفوظ ہیں اور مامون ہیں. تو ہم خشکی میں جو سفر کر رہے ہیں, خشکی کی تاریکیوں میں ہم لمبا لمبا سفر کر جاتے ہیں. کون ہے جو اس چیز کو ہمارے لیے آسان بنانے والا؟ ہم غور کریں کبھی. آج اگر آپ کو سفر کرنا ہے نا, یہاں سے آپ کو ممبئی جانا ہے, یہاں سے آپ کو بنگلور جانا ہے, آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت نہیں کس وقت نکل آیا, کسی بھی وقت نکل جائیے آپ. بلکہ پہلے تو لوگ راتوں میں نہیں نکلا کرتے تھے, اب راتوں کا سفر سب سے زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے. بھیڑ بھڑکے سے محفوظ, رش سے محفوظ, جلدی انسان پہنچ جائے گا. رات میں اب نکل جا رہا ہے. اب رات کی تاریکیوں میں آپ کو رہنمائی کرنے والا, آپ کی گاڑی 100 کی سپیڈ میں چل رہی ہے, 120 کی سپیڈ میں چل رہی ہے, 140 کی سپیڈ میں چل رہی, اتنی سپیڈ میں آپ تاریکی میں آپ سفر کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اس چیز کو آسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون؟ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ. پھر اس کے بعد وَالْبَحْرِ. اسی طریقے سے سمندری سفر بھی ہے. سمندر کا سفر پہلے مشکل ہوا کرتا تھا, پہلے بھی کشتیاں تھیں لیکن پہلے مشکل تھا. آج بھی مشکل ہی ہے لیکن بہت آسان ہے پہلے کی بنسبت. آج کل تو کشتیاں ایسی ہیں کہ پورا شہر دکھتا ہے. شہر میں وہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی جو کشتیوں میں فیسلٹیز مل رہی ہیں. وہ حرام ہو حلال ہو, لیکن فیسلٹیز کی بات میں کر رہا ہوں. کچھ کشتیاں ایسی ہیں نا کہ پورا شہر ہی آباد ہے اس میں. گاؤں کی آبادی اتنی نہیں ہوگی جتنے کشتی میں لوگ سفر کرتے رہتے. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے کشتیوں کو اس طریقے سے ہمارے لیے مسخر کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. بارش نازل ہونے سے پہلے کون ہے وہ ذات جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر تمہارے لیے بھیجتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. پھر اللہ نے وہی سوال کیا, کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کبھی سوچا کرو, کبھی غور کیا کرو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. جس نے اتنا سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے تو ہماری پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے, ہماری نمازیں بھی اس کے لیے ہونی چاہیے, ہماری ہر دعا ہر عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے. پھر اللہ نے کہا أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. کون ہے جو جس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا؟ ہم نہیں تھے پہلے, ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے, ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. ثم يعيدُهُ. کون ہے وہ ذات جو پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی؟ اللہ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کون ہے وہ ذات جو تمہیں آسمان سے بھی رزق عطا کرتی ہے, اور کون ہے وہ جو تمہیں زمین سے بھی رزق عطا کرتی ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جملے کو یا اس لفظ کو ذکر کیا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اور یہ جملہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کبھی بھی یعنی اگر شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, کبھی انسان توحید میں اپنے کمی محسوس ہوتا ہوا دیکھے, فوراً اس جملے کو اپنے ذہن میں لائے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا. پھر بیچارے وہ لوگ, افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے واضح دلائل کے ساتھ قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے, پھر بھی لوگ در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی کسی کے آستانے پہ جا رہے ہیں, کبھی کسی کے مزار پہ جا رہے ہیں, کہیں بکرا ذبح کر رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے, کہیں جا کر کے چادریں چڑھا رہے ہیں, کہیں پھول چڑھا رہے ہیں, کہیں لنگر کھلا رہے ہیں. کس لیے کھلا رہے ہیں؟ تاکہ بابا جی ہمارے اوپر کرم کر دیں اور بابا جی کے کرم سے ہمارے گھر میں اولاد ہو جائے. یعنی بابا جی کے کرم سے اولاد ہونے والی, پہلے والے کو اولاد دینے والا کون تھا؟ یہ خواجہ غریب نواز ہیں,
یہ نظام الدین اولیاء ہے، یہ تو بعد میں آئے نا. دنیا جو ہے، زمین جو ہے، یہ کائنات جو ہے بہت پہلے سے چل رہی. جب خواجہ غریب نواز نہیں تھے تو غریب نواز کون تھا؟ غریبوں کو نوازنے والا کون تھا؟ غریب نواز کا معنی کیا ہوتا ہے کہ غریب کو عطا کرنے والا. وہ نہیں تھے، وہ دنیا میں پیدا ہوئے، ان کی ہسٹری موجود ہے. آج سے 500-600 سال پہلے مان لیجئے پیدا ہوئے. 500-600 سال پہلے غریب نواز کون تھا؟ کون غریبوں کی مدد کرتا تھا؟ نظام الدین اولیاء. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آس پاس کے، جتنے بھی بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب کبھی نہ کبھی پیدا ہوئے. ان سے پہلے کون لوگوں کی دعائیں سنتا تھا؟ کس کے واسطے سے لوگ دعا کرتے تھے؟ کس کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے؟ انبیاء کرام نے کس کا واسطہ استعمال کیا؟ کس کا وسیلہ استعمال کیا؟ انبیاء کرام نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو قرآن ہر مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، ہر امام پڑھ رہا ہے، ہر مسلمان جس قرآن کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، وہ مسلمان کیسے شرک میں ملوث ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو توحید اور شرک کے درمیان فرق سمجھ میں نہ آئے؟ آپ صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام کو توحید اور شرک کے درمیان فرق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اور انہوں نے بالکل شرک کو چھوڑ دیا اور کبھی بھی اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوئے. انہوں نے مکمل طور پر چھوڑ دیا. کیوں؟ قرآن کریم ان کے پاس تھا، وہ سمجھتے تھے قرآن کریم کو. لیکن ہمارے یہاں قرآن کریم ہے جو کہ ہم سمجھ نہیں رہے، اس وجہ سے ہمیں قرآن کریم کے توحید کا جو کانسیپٹ ہے، جو توحید کا موضوع ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں. اب اسی میں سے آپ دیکھو آگے اللہ رب العالمین اسی کو ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 65 میں کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، یا آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین نے علل اعلان یہ بات کہہ دی کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، یعنی آسمانوں میں فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، اور زمینوں میں کوئی بھی شخص ہو، غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. کتنی واضح بات ہے. اب یہاں پر اگر کوئی شخص ضد کرے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ قرآن کریم ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اور آپ اس ضد میں بیٹھے ہوئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے. پھر اس آیت کا معنی کیا ہے آپ کے یہاں؟ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ تفسیر تو چھوڑ دیجیے، آپ اس آیت کا ترجمہ کیا، آپ ترجمہ کر دیجیے خالی، کیونکہ بہت باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اقوال صحابہ اور اقوال مفسرین کو پیش کر کے ہم آیت نہیں سمجھ رہے. آیت کا ترجمہ بالکل کلیئر ہے، واضح کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ شرک کے مظاہر میں سے ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کیسے شرک کر رہے ہیں قرآن کریم کو نہ جاننے کی بنا پر. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کریم پڑھنے والے حفاظ، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جبہ اور دستار والے لوگ بھی اس طرح کی بہکی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی کچھ باتیں بتائی تھیں. جو باتیں بتائی تھی وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی، اور وہ باتیں نبی علیہ السلام نے ہم کو بھی بتا دی، ہم کو بھی پتا ہیں وہ باتیں. تو اگر ان باتوں کے جاننے کی وجہ سے نبی علیہ السلام عالم الغیب، تو میں بھی عالم الغیب اور آپ بھی عالم الغیب. آپ میں سے کس کو نہیں معلوم ہے کہ دجال آنے والا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ دجال آنے والا ہے. اب دجال آنے والا ہے، یہ کب آنے والا ہے؟ بعد میں آنے والا نا، غیب ہے نا ہمارے لیے. تو اب اگر ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا علم ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کیا ہو گیا؟ عالم الغیب ہو گیا. تو ہم عالم الغیب نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم مستعار ہے. مستعار کا معنی ادھار لیا ہو. کس سے ہم نے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم چونکہ ہمارا علم مستعار ہے، ہم عالم الغیب نہیں ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو علم مستعار ہے، وہ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ انہوں نے علم کس سے لیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وحی کے ذریعے. ان کا بھی علم مستعار ہے. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی علم مستعار نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو یعنی قرآن کریم میں واضح طور پر ان تمام عقیدوں کو بیان کیا گیا جن عقیدوں میں لوگ آج اختلافات کرتے ہیں، اور ان اختلافات کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ ولا اور برا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کیسے کی، فرعون سے کیسے مقابلہ کیا گیا. آپ نے اس سے پہلے بھی سنے ہیں. میں ایک دو جگہوں سے کچھ اہم فائدہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں پر بنو اسرائیل کے بچوں کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، انہیں مار دیا جاتا تھا.
کیونکہ فرعون کو کسی نے خبر دی تھی کہ بنو اسرائیل کا کوئی بچہ ہے جو پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت کو، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے فرعون بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ماحول میں، اور کہا جاتا ہے کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور 1 سال چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ جب مسلسل کئی بچوں کو مارا گیا تو بنو اسرائیل میں بچوں کی کمی ہوتی چلی، تو فرعونیوں کو، فرعون اور آل فرعون کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر ایسے ہی بنو اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو قتل کیا جاتا رہا تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ کیونکہ بنو اسرائیل جو تھے نا وہ فرعون اور آل فرعون کی خدمت گزار تھے، محنت مزدوری کا کام وہی لوگ کرتے تھے۔ تو پھر فرعون نے کہا ٹھیک ہے 1 سال میں ماروں گا اور 1 سال چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اسے دودھ پلاؤ، یعنی بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، ٹیک کیئر کرو، کوئی ٹینشن مت لو، جب تک یہ تمہارے پاس ہے نا، جب تک تم اپنے پاس سکون سے اس کو رکھو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہاں اگر کبھی اندیشہ ہو، خوف لاحق ہو کہ کوئی آ کر کے اس کو اٹھا لے جائے گا اور اس کو مار دے گا، تو اس بچے کو تم ندی میں ڈال دینا، نہر میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا نہیں، غم مت کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ماں کو تسلی دینے کے لیے دونوں باتیں اسی وقت کہہ دی۔ بچہ ہے، دودھ پی رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن دونوں باتیں کہہ دی گئیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس لوٹ کر کے آئے گا، محفوظ طریقے سے آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ یہ بچہ کیا ہے، رسولوں میں سے ہوگا۔ اب یہ بچہ رسول ہوگا تو اس کا مطلب کہ کوئی بھی اس کو نہیں چھو سکتا، اس کا کوئی بال بھی واقع نہیں کر سکتا۔ لیکن ماں تو ماں ہے، ماں کیا ہے؟ ماں ہے وہ جو ہے اپنے بچے کو لے کر کے بہت فکر مند ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خوف پیدا ہوا تو ان کی والدہ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ جب دریا میں ڈالا تو کہا اپنی بیٹی سے جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وقالت لأختہ قصی، کہا اب ان کے بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، بچے پر نظر رکھو کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، یعنی پیچھے پیچھے لگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، لیکن پیچھے پیچھے لگا دیا۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی جب بنو اسرائیل کے لوگ ان کے گھر میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا۔ دل خالی ہو گیا مطلب یعنی ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے نا کہ بالکل دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حالت ایسی ہوگی۔ یہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، لیکن ماں تو ماں ہے کہ جب ایسی حالت پیش آنے کا موقع آیا تو وہ بالکل حیران اور پریشان رہ گئی کہ کرنا کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان کادت لتبدی بھی، اور قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بتا دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے پاس بیٹا ہے، یعنی دریا میں ڈالنے سے پہلے بتا دیتی کہ میرے پاس بیٹا ہے۔ لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہیں کیا ہوتا، تو ان کے دل کو ہم نے باندھا نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر کر دیتی کہ ہمارے پاس بیٹا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر یعنی ان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس کو ظاہر کرنے والی تھی۔ اچھا، اب وہاں سے جب وہ بچہ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، تو ان کی بہن نے جو ہے دور سے دیکھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، قرآن کریم نے پوری چیزیں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کی۔ اس کے بعد وہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے جس ٹوکری میں تیر رہے تھے، وہ ٹوکری جا کر کے اس قلعے سے لگی جو قلعہ دریا کی طرف کھل رہا تھا، یعنی فرعون کا جو قلعہ تھا۔ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، وہ وہاں پر غسل کر رہی تھی، اور انہوں نے دیکھا تو بچہ ہے، بچے کو لے کر کے آ گئے اور کہا فرعون سے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ جو بچہ ہے نا یہ میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو سکتا ہے، لا تقتل، اس کو قتل مت کرنا، کسی کا بھی بچہ ہو، بنو اسرائیل کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اس کی ہم حفاظت کریں گے، لا تقتلوہ، آپ تم اس کو قتل مت کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں،
اس کو ہم اپنے اولاد بنا لیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر پہنچا دیا جہاں سے خدشہ تھا، یعنی دشمن کے گھر پہنچا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے حفاظت کی۔ کیسے حفاظت کی کہ بیوی کے ہاتھ میں وہ چیز لگ گئی۔ اور فرعون یہاں پر دیکھو، فرعون چاہ کر کے بھی اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اور اس کے ذہن میں یہ آیا ہوگا، فرعون کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت کو تباہ کر دے، لیکن اس کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ایک وہ بچہ جس کی ہم تربیت کریں، جس کی ہم پرورش کریں، وہ ہمارے خلاف کیسے ہوگا؟ ہم اس کو اپنے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا، اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی بالکل خفیہ طریقے سے تدبیریں کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات بھی ہے کہ فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے تو وہ اولاد کی لالچ میں آ گیا، وہ بھی لالچ میں آ گیا، اس کی بیوی تو لالچ میں آئی، وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ اب دیکھو فرعون کیا بولتا تھا، وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہے، اور ایک بچہ نہیں دے پا رہا، یعنی ایک بچہ اپنے لیے نہیں کر پا رہا ہے، اور کس کے دعوے کر رہا ہے؟ ربوبیت کے دعوے کر۔ جو اپنے لیے ایک بچہ پیدا نہ کر سکے وہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ایسے ایسے جاہل قسم کے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے عبرت اور نصیحت کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو فرعون کتنا بڑا بیوقوف تھا، اس بات سے بالکل وضاحت ہوتی ہے کہ اس کا خود کا بچہ نہیں، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، قلعے کے اندر لے کر کے آیا گیا تو وہ رونے لگے۔ اب بچہ ہے تو اس کا مطلب کہ بھوکا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ تو اب جتنی بھی عورتیں تھیں قلعے کے اندر، جو بھی دایا ہویا تھی، سب کو اکٹھا کیا گیا دودھ پلانے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ہر طرح کے دودھ کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ حرام کر دیا تھا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پئیں گے۔ حالانکہ بچہ ہے، بھوک میں ہے نا، تو کوئی بھی دودھ پی لے گا، بوٹل کا دودھ پلا دو، بوٹل کا پی لے گا، کسی بھی عورت کا دودھ پی لے گا، اس کو کیا پتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا۔ تو جتنی بھی عورتیں آئی دودھ پلانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ فقالت، تو جو ان کی بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، ایک گھر والے ہیں، کیا ہم ان کا پتہ آپ کو نہ بتائیں کہ وہ گھر والے نا اس بچے کی کفالت کر سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں، وہم لہ ناصحون، اور بڑے اچھے انداز میں، خیر خواہی کے انداز میں پرورش کریں گے۔ تو ان لوگوں نے پتہ پوچھا، گئے، یعنی وہ اپنے ماں کے گھر لے کر کے، پتہ بھی نہیں تھا کہ انہی کا بیٹا ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اور اس میں تفصیلی ذکر کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، انہوں نے دودھ پلایا، بچہ خاموش ہو گیا، سب تعجب سے دیکھتے رہ گئے کہ اتنی عورتیں ہیں، سینکڑوں، کسی کا دودھ نہیں پیا، اس بچے نے اس عورت کا دودھ پی لیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام فرعون کی نظر میں بڑھ گیا، ماں کا بھی مقام بڑھ گیا، ان کی بھی عزت ہونے لگی، ان کی بھی خاطرداری ہونے لگی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر رہ جاؤ اور ہمارے یہاں رہ کر کے اس بچے کو دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنے گھر میں رہنا ہے، ہمیں اپنے گھر میں کام ہے، ہمارے بچے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ڈیمانڈ بھی اس فرعون نے مانی کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر ہی لے جاؤ، لیکن ان کا پورا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے گھر سے آئے گا۔ یعنی فرعون پورا خرچہ بھیج رہا ہے، پورا خرچہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ ہے۔ دیکھو کبھی بھی آپ کسی بھی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہو نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکال لے۔ کیسے نکالے گا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ہمارا علم بہت چھوٹا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے، وہ آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راہیں بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے نا نہیں پتا، ایسے اللہ تعالیٰ راہیں بناتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا اللہ رب العالمین۔ کس لیے حرام کیا؟ تاکہ ایک بہترین چیز ملے، یعنی کچھ چیز اللہ تعالیٰ نے روکی نہیں دی۔ کس لیے نہیں دی؟ تاکہ اس سے بہتر چیز ملے، تاکہ ان کی ماں کا دودھ ان کو ملے اور وہ اپنی ماں کے پاس واپس پلٹ جائیں۔ ان عورتوں کا دودھ پیتے نا تو خالی دودھ تک ان کا تعلق رہ جاتا، وہ ماں تو نہیں ہے نا، اصل حقیقی ماں تو نہیں ہے، وہ رضاعی مائیں بنتی ہیں ان کی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اور بہترین جگہ پر پہنچانا چاہتا تھا کہ دودھ بھی ان کی ماں کا اور ماں بھی ان کی۔ اس لیے کبھی کبھار اگر ہماری زندگی میں کچھ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر چیز ہمارے لیے کیا کی ہو، اس سے بہتر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہو۔
تو کوئی بھی چیز اگر چھوٹ گئی تو چھوٹ جانے دو، اس پر افسوس مت کرو، ٹینشن مت لو، تقدیر کا تو یہی ہے نا، ہم بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، نہیں ہوتی وہ چیزیں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز چھوٹ گئی اس پر افسوس مت کرو، اس پر رنج مت کرو، اس پر غم مت کرو. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا ہے، اچھی چیز تمہارے لیے پیدا کی ہو، اچھی چیز کا تمہارے لیے انتظام کیا ہو. اور اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز اگر مس ہو جائے اپنی زندگی سے تو اس پر افسوس نہیں جتانا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. آگے چل کر کے آپ نے سنا ہے، پہلے بھی واقعہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے نکل کر کے، تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام جو نبی تھے یا نبی نہیں تھے اس میں اختلاف ہے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان دو بیٹیوں کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا تھا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کرا دی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی دعا تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو جو بھی خیر مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں. تو یہ دعا بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی ان کی، تو شادی کے بارے میں مشورہ کس نے دیا تھا؟ بیٹی نے مشورہ دیا تھا. یعنی بیٹی نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو اجرت میں رکھ لیا جائے، شادی کا نہیں، اجرت میں رکھ لیا جائے، کیونکہ یہ بندہ کیا ہے، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو ان کے مشورے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ اجرت پر رکھیں گے لیکن شادی کرا دیں گے تو اور اچھا کام ہوگا. تو اس اعتبار سے سورہ قصص میں 3 اہم عورتوں کا تذکرہ آیا ہے. یعنی یہ ایک عورت یہ ہے اور 2 عورتیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی بہن. اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کو بنانے میں، معاشرے کی تربیت میں، لوگوں کی حفاظت میں، مردوں کی حفاظت میں بھی حتیٰ کہ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ہر جگہ پر عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. پہلے ماں نے حفاظت کی، پھر بہن نے نظر رکھ کر کے حفاظت کی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے ان کی بیٹی نے مزدوری پر رکھنے کا مشورہ دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. اور ان کو ایک گھر ملا، ان کو رہنے کے لیے ایک پورا کنبہ اور قبیلہ ملا. تو یہ عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے عورتوں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں. عورتیں حقیر نہیں ہیں. عورتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگرچہ ہمارے تحت ان کو کیا ہے، لیکن ان کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، ان کا مقام ان کو دیا جائے. انزل الناس منازلہم، ہر شخص کو اس کا مقام اور مرتبہ عطا کرو. کبھی بھی کسی کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.